الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواہ مسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہمیں کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا ایک عظیم موقع نصیب ہوا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے اندر جو حق تلفی کے اعمال پائے جاتے ہیں اس سے بچانے کے لیے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی جب پامالی ہونے لگی، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، انسانیت کو بھلا دیا۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف دعوت دینے، انسانیت کا درس دینے کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ معزز حاضرین، مختصر وقت میں ایک حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحابی اپنی کنیت میں مشہور ہیں، ابو ہریرہ، جبکہ ان کا اصل نام عبد الرحمن۔ صحابہ میں جنہوں نے آپ علیہ السلام سے احادیث کو بڑی تعداد میں لیا ہے تو ان میں پہلے نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، جن کی روایتیں تکرار اور طرق کو حذف کرنے کے بعد 5000 سے زائد مروی ہیں، اور یہ صحابی بڑے عظیم صحابی ہیں۔ مختصر سے وقت میں انہوں نے دین کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور زندگی بھر اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ اخلاقی طور پر ان کا ایک اعلیٰ نمونہ یہ تھا کہ یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، والدہ مسلمان نہیں ہوئی تو بڑی فکر کرتے تھے، بار بار اللہ کے نبی سے آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے کہ میری والدہ بھی مسلمان ہو جائے، اور جب مسلمان ہو گئیں تو بہت خوش ہوئے، اور ہر ہمیشہ والدہ کے آرام، ان کے کھانے پینے کے انتظام اور ان کے ضروریات کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے حق کا بدلہ دیا جائے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے بیان کیا، کہا یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی حق رہ گیا ہے، سینگ والی بکری سے کل قیامت کے دن اس کا بھی حق اسے دیا جائے گا۔ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہو تو کل قیامت کے دن
بغیر سینگ والی بکری کا حق وہاں اسے ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مثال بیان کی، اور علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کئی مسائل استنباط کیا۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی استنباط کیا ہے کہ بعث بعد الموت اس سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن حق دلائے جائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو کل قیامت کے دن اسے ملے گا۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں اٹھیں گے بلکہ ہر جاندار وہاں پر اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بکریوں کی مثال پیش کی ہے حق دلانے کے لیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب ان کا حق مل جائے گا تو ان کا معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا، جنت اور جہنم کی بات ان کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی جاندار کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے، حق مارنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کا بدلہ مجھے چکانا نہیں ہے، یا جس کا حق چھوٹ گیا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو کہ میرا حق مجھے نہیں ملا۔ اللہ کی ذات پر امید رکھے، اللہ رب العالمین ضرور وہ حق دلائے گا۔ محترم حضرات، اگر ہم مکلف مخلوق کی بات کریں، اس میں بھی انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین نے دو طرح کے حقوق کو لازم قرار دیا۔ یہ دو طرح کے حقوق اصل دین کا پورا مجموعہ انہی دو حقوق پر مشتمل۔ دین کی تعریف اگر ہم کریں تو یقیناً کہیں گے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، دو طرح کے حقوق کا نام ہے، اور ان دونوں حقوق کی ادائیگی انسان پر لازم ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس سے متعلق سوال ہوگا اور اس کا حق وہاں انسان کو ادا کرنا پڑے گا۔ کیا ہے دو حقوق؟ ایک حق ہے جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کو تنہا گرداننا، سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، جسے مرتے دم تک مسلمان رہنے کا نام قرآن نے دیا۔ دوسرا حق ہے بندوں کا، اور بندوں کے حقوق بے شمار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے دونوں حقوق کو ایک ساتھ کئی جگہ پر ذکر کیا، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان پر، ایک مسلمان پر یہ دو حق لازم ہیں۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ توحید میں شامل ہے، شرک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اسی کی تم عبادت کرو، یہ حق ہے اللہ کا۔ دوسرا حق کیا بتایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور جگہ پر رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے اور بھی رب العالمین نے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، پڑوس میں جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے حقوق، جو غیر رشتہ دار پڑوس ہیں ان کے حقوق، جو انسان کے ساتھ رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے حقوق، جو سفر میں ساتھ رہنے والا ہے اس کے حقوق، جو انسان کسی کے ماتحتی میں خدمت کرنے والا ہے یا غلام ہے ان کے حقوق۔ رب العالمین نے کئی طرح کے حقوق بیان کیے، جو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان پر، خاص کر ایک مسلمان پر، دو طرح کے حقوق لازم ہیں، ضروری ہیں۔ کل قیامت کے دن ان دونوں حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر حق کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ کسی بھی طرح کے حق میں کوتاہی
اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد جو عظیم کام آپ نے انجام دے، جیسے مسجد نبوی کا بنانا ہے یا وہاں پر اذان کی شروعات کرنی ہے، اسی میں ایک عظیم کام اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ آپ نے قائم کیا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جب مہاجر ہجرت کر کے آنے لگے صحابہ تو کفار مکہ نے روکا، ان کے مال ان سے چھینے، ان کی جائیدادیں ان سے چھینی، یہاں تک کہ اگر بیوی مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے بھی تو بیوی والوں نے، سسرالی لوگوں نے لڑکیوں کو روک لیا یا بیٹے بیٹیوں کو روک لیا۔ کئی ایسے صحابہ ہے خالی ہاتھ خالی پیر تنہا چلتے ہوئے وہ مدینہ پہنچ گئے، تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ مدینہ آنے کے بعد ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے بھائی چارہ کیا، انصار صحابہ نے بڑی قربانی دی۔ تو اس بھائی چارے میں آپ علیہ السلام نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی بھائی چارہ قائم کیا، دونوں کو بھائی بنایا کہ تم دونوں بھائی ہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی نیک انسان تھے، بہت ہی نیک انسان، اتنے نیک انسان اگر ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں کے دونوں بڑے نیک تھے۔ اگر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث سن کر آتے اپنی بیوی کو بیان کرتے، اور ان کی بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر اس حدیث کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے۔ کبھی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث سن کر آتی تو اپنے شوہر کو سناتی، پھر شوہر اپنی بیوی کے واسطے سے اسی حدیث کو بیان کرتے۔ علم حاصل کرنے میں، دین سیکھنے سکھانے میں اور عبادت کرنے میں میاں بیوی دونوں کے دونوں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہی بڑا عجیب تھا، بڑا عظیم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پوچھا کہ میرے بھائی ہیں گھر میں؟ کہا کہ بھائی نہیں ہیں، لیکن دیکھا کہ بیوی کی حالت بڑی پراگندہ ہے۔ حالت کیا ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں میں درستگی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ تمہارے بھائی کو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ہمیشہ عبادت ہی میں لگے رہتے۔ تو ٹھیک ہے، آنے کا انتظار کیا، کھانے کا وقت ہوا تو کھانے کو بلایا تو کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کھا لیا۔ رات میں سونے کی بات آئی تو کہا کہ تم سو جاؤ میں عبادت کرتا ہوں۔ کہا میں بھی سو جاتا ہوں، تم بھی سو جاؤ، رات میں پھر ہم تہجد میں اٹھ کر عبادت کریں گے۔ رات میں اٹھے، تہجد پڑھے، صبح کی نماز میں پہنچے، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی انہوں نے میرا روزہ توڑوایا اور مجھے رات میں سونے نہیں دیا، اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر انہوں نے مجھے نماز پڑھایا، اور مجھے نصیحت کرنے لگے کہ دیکھو تم پر اللہ کا حق جتنا ہے اسی قدر تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا کہ یقیناً تم پر اللہ کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق بیوی کا، اتنا ہی حق آنکھ کا ہے، اتنا ہی حق جسم کا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابی رسول کو یہ تعلیم دی اور بتایا کہ جو حق تم پر ہے اس حق کو برابر ادا کرو، اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ رات میں سونا حق ہے، اگر کوئی آدمی عمدن نہیں سوتا ہے، جاگتا ہے، تو گویا کہ وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یا اپنے جسم کو کھانا جتنی مقدار میں دینا ہے وہ حق ہے، بندہ نہیں کھاتا ہے،
کمزور کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، تو یقیناً وہ حق کو مار رہا ہے، اپنے جسم کا حق مار رہا ہے۔ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ چاہیے کہ بندے کو جتنی مقدار کھانے کی ضرورت ہے وہ کھائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے لگاتار روزہ رکھنے سے منع کیا، کہا کہ روزوں میں بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں، ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں، تاکہ اس میں ہر ایک کے حق کی ادائیگی کی بات ہو جائے۔ محترم حضرات، اگر ہم اپنے مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حق کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مال ہونے کی وجہ سے عمرہ اور حج کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے، اس میں بڑے کچے نکل جاتے ہیں، بڑے کوتاہ نکل جاتے ہیں۔ کبھی اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کرتے، اپنے بھائی بہنوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، یا تجارت کا معاملہ ہے جہاں پر وعدے ہوئے ہیں، جہاں پر لین دین ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس کا خیال نہیں کرتے، یا قرض کا معاملہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتے، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے۔ دوسری طرف تو حقوق اللہ کا بڑا لحاظ ہے، تاکہ لوگ حاجی کہیں، نمازی کہیں، دیندار کہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے وہاں پر اکثر لوگ بڑے کوتا دکھائی دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے نزدیک خدمت خلق ہی عظیم عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا، مصائب میں، مشکلات میں مسلمانوں کی مدد میں لگ جانا، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، روزہ سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے نہیں معلوم، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، یہ تصور رکھتے ہیں حج کرنے سے بڑھ کر یہ ہے ان پیسوں کو کسی کی خدمت میں لگائیں۔ ایسے لوگ ہیں، بعض خدمت کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، بعض عبادات کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد من اعماله يوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز کیا ہے؟ حق ہے، اللہ کا حق ہے، بندگی کا حق ہے، توحید کے شروط میں شامل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں پہلے درجے کی عبادت، توحید کے بعد اگر کوئی عبادت انسان کے لیے لازم ٹھہرتی ہے وہ نماز ہے۔ شرک اور ایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو کل قیامت کے دن پہلا سوال اس حق کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَهُمْ فِي الدِّمَاءِ، اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، تو کل قیامت کے دن پہلا سوال بندوں کے حقوق میں خون خرابے کے بارے میں ہوگا۔ دونوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، اور علماء کہتے ہیں حساب اور قضاء کی بات بتائی جا رہی ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے دیکھیں، حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا، اور حقوق العباد میں پہلا سوال خون کا، اور دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، جوڑ کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن دونوں سوالات ہوں گے۔ اور خاص کر محترم حضرات، ہم مسلمانوں میں یقیناً اس طرف رجحان تو الحمدللہ ہے اور ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف، وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف، اور یہی اصل ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واعبد ربک حتی یأتیک الیقین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیتیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کی زندگی، پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔
لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی برتنا یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور بھی رجحان ہمارے پاس، رجحان یہ ہے اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ معاف نہیں کرتا، اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ ایک علماء میں سے بعض نے یہ بات بتائی، جبکہ صحیح بات یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ اللہ کی مشیت پر، لیکن جب حقوق اللہ کی بات آتی ہے اللہ رب العالمین نے صریح طور پر یہ کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سارے گناہوں۔ اب سارے گناہوں میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو یا نافرمانی میں حقوق اللہ سے متعلق، لیکن رب العالمین نے کیا کہا؟ شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا، اور یہ توحید حقوق اللہ کی اساس اور بنیاد ہے، یہی اصل ہے، اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں کوتاہی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے حقوق العباد کی طرف توجہ دینا یا حقوق اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم کیا کریں کہ حقوق العباد کو چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ۔ اور خاص کر اگر ہم بات کریں حقوق العباد کی، آج ہم مسلمانوں میں اکثر حقوق میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ پہلے درجے کا حق ہے ماں باپ کا، اسی لیے کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے ذکر میں ماں باپ کا ذکر مقدم کیا، والدین کا ذکر مقدم کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسانیت کی شروعات، خاندان کی شروعات ماں باپ سے ہوتی ہے، اور ہمارے سب سے پہلے ماں باپ آدم اور حوا ہیں، انہی سے ساری انسانیت پہلی ہے، تو اسی لیے رب العالمین نے ان کا ذکر مقدم کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، ان کے حق کو ادا کرنے کی تعلیم دی۔ اور والدین کا حق یہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں، ناراض نہ کریں، پریشان نہ کریں، انہیں گالی دینا، مارنا، برا بلا کہنا اور جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر انہیں تکلیف میں ڈالنا، یہ ان کا حق مارنا، اور یہ ایسا حق ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور والدین کی خدمت یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بتایا گیا، والد کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا، اور والدہ کے بارے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کرنے سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، حقوق الوالدین، نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل۔ اور آج آئے دن ہر گھر کے اندر ایک بڑا مسئلہ، نوجوانوں کے تعلق سے شکایت آتی کہ بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر بچہ ذرا کمانے والا لگ گیا یا پڑھائی ہوئی، ہمت آ گئی کہ میں بڑی سی بڑی نوکری حاصل کر سکتا ہوں، ماں باپ کی اتنے سال کی پرورش پانی میں چلی گئی، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کے احسانات انسان بھلا دیتا ہے، اور اپنے اکڑ میں اپنے گویا کہ ایک اپنے اندر جو ملکہ اس نے پیدا کیا ہے، جو طاقت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، چاہے علم کی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو یا ذہنی طاقت ہو، تو اس کے نشے میں انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے پہ آ جاتا ہے، جبکہ یہ حق ہے۔ بعض کہنے والوں نے ایک جملہ استعمال کیا، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے، میں کاروبار شروع کیا ہوں، میرا کاروبار ترقی پر آ جائے، نوکری کی تلاش میں ہوں، اچھی نوکری مجھے لگ جائے، دعا کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو باہر علماء سے آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں، انہیں ناراض کر کے
پریشان کر کے ان سے بددعا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس میں والد کا ذکر کیا، اور علماء کہتے ہیں والد یہ لفظ جنس ہے جس میں والدہ بھی شامل ہے، والدین کا ذکر گویا کہ اس اعتبار سے ذکر بتایا گیا ہے کہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں۔ محترم حضرات، اگر حقوق کی بات کریں تو دوسرا درجہ حق کا آتا ہے گھر کے اعتبار سے بچوں کی تربیت کا حق۔ یہ ایسا حق ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس حق کے ذکر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور گھر والوں میں بیوی بچے شامل ہیں، اولاد شامل ہیں، اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ، دین سکھاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، جہنم کا راستہ بتاؤ، صحیح طریقہ کیا ہے، توحید کیا ہے، عبادت کیا ہے بتاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حق ہے، بچوں کی اگر تربیت نہ کریں، بچوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ نہ دیں، بچوں کا حق مارنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ماں باپ بچوں کے ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن بچوں کی تربیت کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت صحیح کی کہ نہیں کی۔ محترم حضرات، حقوق میں تیسرے درجے کا حق گھر کے اعتبار سے جو آتا ہے وہ حق ہے میاں بیوی کے حقوق، شوہر کا بیوی کے حق کو ادا کرنا اور بیوی کا شوہر کے حق کو ادا کرنا۔ ویسے تو ہمارے سامنے جب کبھی میاں بیوی کے حقوق کی بات آتی ہے تو اکثر زیادہ توجہ اس بات پر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حق کو ادا کریں، شوہر اس کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، شوہر کی خدمت سے جنت ملتی ہے، شوہر کی نافرمانی سے جہنم ملتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ایک شوہر پر بیوی کے کیا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں وصیت کے طور پر کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس مسئلے میں، خیر خواہی کرتا ہوں اس مسئلے میں کہ تم اپنی عورتوں کے لیے خیر خواہ بنو۔ اور آپ نے کیا بتایا کہ عورت یہ پھسلی سے پیدا کی گئی، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا ٹیڑھا پن اس میں باقی رہے گا۔ اگر تم سیدھا مکمل طور پر سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی تم خوشگوار گزارو۔ آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ اکثر شوہر اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں کام کرنے والی ہے یا نوکر کے برابر ہے یا اسے خدمت کے لیے لایا گیا، ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ وہ زندگی گزارنے میں ایک پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے میں اپنے عزت نفس کا خیال کرتا ہوں، چاہیے کہ اپنی بیوی کے عزت نفس کا بھی میں خیال کروں۔ اور جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیویوں پر تو اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، یا تو جہیز کا معاملہ آتا ہے یا شادی کے بعد اور مال کے مطالبے اور لین دین کا معاملہ آ جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ معزز حاضرین، شوہر پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں عورت کے، دنیاوی طور پر تو بہت سارے ہیں، لیکن دینی طور پر ایک بڑا حق یہ بنتا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کی دینداری کی فکر کرے۔ یہ دیکھے گھر کے اندر میری بیوی دیندار ہے یا نہیں ہے، میری بیوی نمازی ہے یا نہیں ہے، میری بیوی کو دین معلوم ہے یا نہیں ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اسے دین سکھائے خود،
جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی ابو الدرداء اور ام الدرداء رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، صحابہ کی مثالیں اس میں بے شمار ثابت ہیں، جو باقاعدہ اپنے گھر کے اندر تربیت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی بیویوں کی طرف خاص توجہ ہوتی تھی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اگر کوئی شوہر اپنے گھر کی عورت کے معاملے میں دنیاوی طور پر تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرتا، دینی طور پر خیال نہیں کرتا، ایک بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، ایک بیوی اجنبی مردوں سے بات چیت میں لگی ہوئی ہے، ایک بیوی بے نمازی ہے، ایک بیوی کے اندر جہالت ہے، بے دینی ہے، دیکھ کر خاموش ہے، بے حیائی کو دیکھ کر خاموش ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ دیوس ہے، وہ انسان جو اپنی بیوی کی غلطی کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے، اسے غصہ نہ آئے، وہ ناراض نہ ہو۔ اور یہ ہے ہمارے ماحول میں، دنیاوی طور پر کھانا اچھا نہ پکے ہم ڈانٹیں گے، ماریں گے، برا بلا کہیں گے، نوبت کبھی طلاق تک بھی آ جاتی ہے۔ یا اگر کوئی لانے کی بات ہو، کوئی چیز نہ لائے اپنے سسرال سے، جائیداد کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی، یا سسرال والے مالدار ہیں، خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے گاڑی چاہیے، کار چاہیے، یا سونے اور چاندی کے زیورات کی خواہش پیدا ہوئی، نہ لانے پر تو ہم مارنے پیٹنے پر اور گھر سے باہر نکالنے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے شوہر ہوں گے جو کبھی نماز نہ پڑھنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹا ہو، اپنی بیوی کو برا بلا کہا، یا غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، کبھی یہ تلقین کی ہو کہ تم نمازیں نہیں پڑھتی، نمازیں پڑھو۔ یہ حق ہے شوہر پر، بیوی کا حق ہے، دینی حق ہے کہ جب وہ خود نمازیں پڑھ رہا ہے تو گھر کے اندر اس ماحول کو قائم کرے۔ معزز حاضرین، بس 5 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو حقوق شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، عام مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمانوں کے حقوق بھی آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں، اجنبی لوگوں کے حقوق آتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو حق کیا ہے مسلمان بھائی کا؟ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کی مدد کیے بغیر تکلیفوں میں اسے نہ چھوڑے، اور اسے حقیر نہ جانے۔ یہ حق بتایا، ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اپنا بھائی سمجھے، اسے حقیر نہ جانے، اس پر ظلم نہ کرے۔ اب بندہ کبھی اس میں کوتاہی برتتا ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر دیتا ہے، کبھی کسی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کبھی کسی کو برا بلا کہہ دیتا ہے۔ چاہیے کہ یہ حقوق ہیں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ کوئی کالا دکھائی دیا، ہم نے مذاق کر لیا، کوئی گڈھا دکھائی دیا، ہم نے محفل میں اس کا مذاق اڑا دیا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی کام۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ایک مسلمان کو ہماری وجہ سے کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، دلی تکلیف ہو، نفسیاتی تکلیف ہو، ہم نے اس کا حق مارا، یہ ایسا حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس حق کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم ڈھایا ہے، وہ ظلم ڈھانا چاہے اس کی عزت نکال کر ہو یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہو، کل قیامت کے دن تو اس ظلم کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ وہ دن آنے سے پہلے ہی آج اس مسئلے کو تم حل کر لو، معافی مانگ لو، لوگوں کے حق کو ادا کر لو۔ اور اللہ کے نبی کی مثال اس میں ثابت ہے۔ آخری ایام میں اللہ کے نبی نے پورا اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے، آ کر وہ اپنا حق لے لے، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔
اور اللہ کے نبی کی سنت اس مسئلے میں یہی ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو آپ نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے، اگر انسان کے پاس نیکیاں ہیں تو اس کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لی جائیں گی، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ حق ہے، دنیا ہی میں اس کی تلافی کر لو، یہاں پر برابری ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن بندے کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر ہم میں سے جس نے بھی بندوں کے حق میں جو کوتاہی کی ہے، اللہ ہم تمام کی سارے کوتاہیوں کو، ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔